بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جو وجہ ڈھونڈتے ہیں وہ آدھا حل ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ بات یہ دہراؤں گا اس لیے کہ آپ اسے میرے ساتھ دہرائیں کہ جو وجہ ڈھونڈتے ہیں وہ آدھا حل ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ آپ کے روزمرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جہاں آپ کو علم ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہاں آپ کو اس بات کا بھی تو علم ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، لیکن چونکہ آپ نے اس کے اوپر زور زبردستی کر رکھی ہوتی کہ نہیں تم پڑھو، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں تم اس طرح سے پڑھو، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کرے گا؟ وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جب وہ اپنے اس رول کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی اپنا لے گا کہ ان کا اطمینان اسی چیز میں ہے کہ جب یہ مجھ سے پوچھیں کہ تم نے یہ کام کر لیا یا تم نے یہ کر لیا، تو میں ان کو آگے سے کہہ دوں جی ہاں بالکل کر لیا۔ اور جب آپ سے آگے سے وہ کہہ دیں گے جی ہاں بالکل کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ لمحہ بھر کو مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ آپ سے جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ وہ وقتی طور پر اس تکلیف سے بچنا چاہتا ہے جو سچ بولنے کی صورت میں آپ کی طرف سے اسے ملے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، بچے کب جھوٹ بولتے ہیں؟ بچے جھوٹ کو جب نتیجے سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی رزلٹ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ رزلٹ ہوا، رزلٹ سے مراد یہاں امتحان کا رزلٹ نہیں ہے، یعنی ان کے سچ بولنے کی صورت میں جو رزلٹ آئے گا وہ پھینٹی لگنے کا خوف ہو سکتا ہے، وہ ڈانٹ پڑنے کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کسی حوالے سے کوئی ان کے اوپر ریسٹرکشنز یا ان کو لمٹ کر دینے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، پھر یقیناً وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا۔ لیکن ایک چیز دیکھیے کہ اس کو یہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں، ظاہر ہے ہم سب کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم اس کی ریزنز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کی ریزنز کی طرف جاتے ہیں تو جھوٹ سچ تو نہیں ہو جاتا، جھوٹ ہی رہتا ہے، لیکن ہم اسے ریزنیبل جھوٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے بھی اپنی اپنی جگہ پر اسے ریزنیبل جھوٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو جھوٹ سے جڑی ہوئی بچے کے ساتھ ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنا ہرٹ نہیں ہوتا جتنا وہ ہرٹ ہونے کا ایکٹ کرتا ہے تاکہ آپ کی ہمدردی اسے حاصل ہو جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا چھوٹے بچے، ایون اس سے تھوڑے بڑے بچے بھی، اگر وہ کہیں چوٹ ووٹ کے حوالے سے وہ کہیں آپ نے روک رہے ہیں، بار بار روک رہے ہیں، بار بار روک رہے ہیں، اور وہ نہیں باز آ رہے اور وہ گر گئے ہیں، انہیں چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھا نا ہم تمہیں کہہ رہے تھے کہ تمہیں چوٹ لگے گی اور تم ہو کے سنتے نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، ہم بولتے چلے جاتے ہیں۔ آگے سے وہ بچہ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، نہیں میں ٹھیک ہوں، چونکہ اسے پتا ہے کہ ایک تو یہ تکلیف ہے اور ایک ان کی صورت میں ایک تکلیف مجھے ملے گی، اس سے تو میں نہیں بچ پا رہا، کم از کم اس سے تو میں بچ جاؤں۔ اسی طرح جب بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو مائیں علیحدہ سے ڈانٹتی ہیں، اور پھر وہ سارا دن ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بولتی رہتی ہیں کہ تمہارا باپ آئے گا اور ہم اسے بتائیں گے، تمہارا باپ آئے گا اور ہم اسے بتائیں گے، اور وہ سارا دن اس خوف کو پالتا رہتا ہے۔ اور اکثر یہ بچے باپ کے آمد کے انتظار میں بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سارے جھوٹ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ اگر ابو آئیں گے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیسے جسٹیفائی کرنا ہے یا اس آرگیومنٹ کو کیسے جیتنے کی کوشش کرنی ہے ماں کے سامنے۔ تو وہ 4 جھوٹ ماں کے سامنے بول کے جب نہیں بچ چکا ہوتا تو 10 اور سوچتا ہے جو اس نے باپ کے سامنے بولنے، اور اس سب کے لیے مجبور سے کس نے کیا؟ ہم ہی مجبور کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنے پر ہم مجبور کرتے ہیں، اور یہ وجہ اگر ہم تک پہنچ جائے، یعنی ایکسیپٹ ہم کر لیں، تو ہمارے بچے جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم تو جھوٹ چھڑوانے کے لیے بھی لالچ دیتے کہ سچ سچ مجھے بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، یہ کہتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ کو کہا مجھے سچ بتا دو، اس نے سچ بتا دیا، اور اگلی دفعہ اسی کو اپنا ایکسپیرینس بنا کر اسے کہتے ہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا، لاسٹ ٹائم تم نے کیا نہیں تھا ایسے، وہ تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بچہ پھر اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، ادھر سے آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے غلط کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے غلط کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بغیر لالچ کے جھوٹ بلوانا، مجھے سچ سچ بتا دو تو میں یہ دے دوں گا، مجھے سچ سچ بتا دو تو میں یہ والی چھٹی مل جائے گی، مجھے سچ سچ بتا دو تو میں یہ کرنے کو مل جائے گا، تو آپ اپنے جھوٹ اور سچ کو کنڈیشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے بتائیں، سچ بذات خود ایک خوبصورت شے کا نام ہے اور اسے بولنا چاہیے۔ اور اگر اپنے روزمرہ میں آپ کوشش کریں گے سچ بولنے کی اور اس کا عملی مظاہرہ کریں گے تو اس کے نتائج اور نکلیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے لوگوں سے جا کر کہا نہیں تھا کہ مجھے صادق اور امین سمجھ لو، بلکہ آپ نے عملی مظاہرہ کیا تھا۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وہ چیزیں سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اپنے گھر کے اندر عمل کرنا شروع کر دیں تو نتائج مختلف ہوں گے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ازراہ تفنن، مذاق کے طور پر ایسے صاحب نے رضائی سر کے اوپر لے لی اور بچے سے کہا کہ ماں سے کہنا کہ بابا باہر گئے ہوئے ہیں، اس میں کون؟ اور پھر اگلے دن وہی بچہ یہی کر رہا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ لیٹ کے رضائی میں چھپ جاتا ہے یا کمبل میں چھپ جاتا ہے اور کہتے ہیں ماما آئے تو ان سے کہیے گا کہ میں تو باہر چلا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جھوٹ کو پیش کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی عملی زندگی کے اندر ایسا عمل لانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو جھوٹ نہ بولنے پڑے، اور کم از کم بچوں کے سامنے تو نہ بولنے پڑے، تاکہ بچوں کے سامنے رول ماڈلز ایسے موجود ہوں جو کیا کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں۔ خدا آپ کو اور ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ ضرور محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔